وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ دربار پر انوار سجا ہے، صحابہ کرام کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا صحابہ، اگر کسی کے ماں اور باپ یعنی والدین دونوں زندہ ہے اور وہ اپنے ماں باپ کی والدین کی دن رات خدمت کرتا ہے، ان کی خدمت میں پیش رہتا ہے، تو امام الانبیاء نے فرمایا اس میرے امتی کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے 4 دروازے کھول کے رکھتا ہے۔ کتنے دروازے؟ اونچا بول دیں، کتنے دروازے؟ 4 دروازے رب تعالیٰ اس کے لیے کھولے رکھتا ہے۔ اور وہی آدمی جس کے ماں باپ زندہ ہوں، وہ اچھائی نہ کرے، ان کی دل آزاری کرتا ہے، ان کی بات نہیں مانتا، اونچی آواز میں بولتا ہے، تو اس کے لیے پھر جنت کے دروازے نہیں بلکہ جہنم کے دروازے کھلے ہیں۔ اگر وہ اچھائی کرتا ہے، دن رات خدمت کرتا ہے، ان کے حکم کو بجا لاتا ہے، تو امام الانبیاء نے فرمایا میرے اس امتی کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے 4 دروازے کھول کے رکھتا ہے۔ اگر ماں فوت ہو گئی تو سمجھ لے 2 دروازے بند ہو گئے، اگر باپ فوت ہو گیا تو سمجھ لیے وہ 4 دروازے بند ہو گئے، وہ جنت کے دروازے نہیں ہیں۔ اگر تم اچھائی کرو تو جنت کے دروازے ہیں، اگر برا سلوک کرو تو پھر جہنم کے دروازے ہیں۔ امام الانبیاء کی بارگاہ میں اسی مجلس میں ایک شخص اٹھ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا کرو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں، اگر کوئی بندہ ماں باپ سے اچھائی کرتا ہے اور آگے سے ماں باپ ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو اس آدمی کے لیے کیا حکم ہے؟ امام الانبیاء کا فرمان سنیں، ایمان تازہ کریں۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلاموں، تم اچھائی کرو، وہ تمہارے ساتھ اچھائی کریں یا برائی کریں، اچھا سلوک کریں یا برا سلوک کریں تمہارے ساتھ، نہ خدا تمہیں اجازت دیتا ہے نہ مدینے والا مصطفیٰ تمہیں اجازت دیتا ہے کہ برائی کے بدلے تم برائی کرو۔ وہ جس طرح بھی تمہارے ساتھ پیش آئے، تم نے ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا ہے، تم نے اچھائی سے پیش آنا ہے۔ تو عزیزان محتشم، نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جب جنت میں داخل ہوئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت میں بڑی حسین آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کو سنا۔ میں حیران ہوا کہ یہ کون خوشبخت ہو سکتا ہے کہ جس کی تلاوت کی آواز میں اللہ کا محبوب جنت میں سماعت کر رہا ہوں۔ جب یہ میں سوچ ہی رہا تھا تو حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہو گئے، عرض کرنے لگے یا سیدی یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، یہ تلاوت جو نوجوان کر رہا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تو آپ کا صحابی، آپ کا غلام حضرت حارثہ ابن النعمان ہے۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ، یہ تو حارثہ ابن النعمان ہے۔ امام الانبیاء نے جب یہ سنا تو کیا فرمایا؟ سنو گے تو جھوم جاؤ گے۔ امام الانبیاء نے فرمایا غلاموں تمہیں پتہ ہے یہ حارثہ کو اللہ نے یہ مقام کیسے عطا کیا ہے؟ حارثہ کو یہ مرتبہ کیسے ملا ہے؟ یا رسول اللہ یہ مرتبہ کیسے ملا؟ رسول اللہ نے فرمایا حارثہ نے اپنے باپ کو بھی راضی رکھا ہے، اپنی ماں کو بھی راضی رکھا ہے۔ اس نے اپنے والدین کو راضی رکھا ہے۔ جو ماں کو راضی رکھے، جو باپ کو راضی رکھے، جو والدین کو راضی رکھے، اللہ اسے ایسی عظمتوں سے نوازتا ہے جیسے حارثہ ابن النعمان کو نوازا ہے کہ میں جنت میں اللہ کا محبوب اس کی تلاوت کی آواز سن رہا ہوں، جنت میں حضرت حارثہ ابن النعمان کی تلاوت کی آواز سن رہا ہوں، اور یہ مرتبہ اللہ نے ایسے عطا کیا ہے، اس وجہ سے عطا کیا ہے کہ حارثہ نے اپنے والدین کو راضی رکھا ہے۔ تو عزیزان محتشم، دوسرے مقام پر امام الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ حاضر خدمت ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارا بھائی ہے علقمہ، آپ کا غلام ہے، صحابی ہے، یا رسول اللہ کافی دنوں سے وہ مرگ کے بستر پہ لیٹا ہے لیکن روح نہیں نکل رہی، پریشانی کے عالم میں ہے علقمہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ بتاؤ علقمہ کی ماں زندہ ہے یا نہیں؟ آئے ہائے ہائے، جس کو ماں سے پیار ہے وہ بول لے سبحان اللہ۔ یہاں آپ کو ماں کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے تو حج کر لیا، مجھے کیا ضرورت ہے ماں باپ کی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں بڑا نمازی ہوں، پرہیزگار آدمی ہوں، بڑا حاجی ہوں، مجھے کیا ضرورت خدمت کرنے
کی تسبیح پھیروں گا بس اللہ بخش دے گا، نمازیں پڑھوں گا اللہ بخش دے گا، نہ، واللہ بخدا، جس کی ماں راضی ہے اس سے خدا راضی ہے، جس کی ماں ناراض ہے اس سے خدا ناراض ہے، جس کا باپ ناراض ہے اس سے خدا بھی ناراض ہے، کیونکہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ جس سے نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ یہ بتاؤ علقمہ کی ماں زندہ ہے یا نہیں؟ یا رسول اللہ زندہ ہے۔ فرمایا اس طرح کرو، علقمہ کے گھر جاؤ، اگر اس کی ماں میرے تک آ سکتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر ضعیف ہے تو میں امام الانبیاء خود چل کے جاتا ہوں، میں اس کی ماں کے پاس جاتا ہوں۔ یہ علقمہ میرا صحابی ہے جس نے میرا کلمہ پڑھا ہو، میرا دیدار کیا ہو، مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اس پہ یہ سختیاں نہیں آ سکتی، کیونکہ جو رسول اللہ کا دیدار کرے اور کلمہ پڑھ لے اس کی شان خدا کو معلوم ہے کہ کتنی ہے۔ کہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا، یا رسول اللہ میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، جنگ لگی ہے آپ کے صحابہ کے ساتھ کفار کی، میں نے آپ کا کلمہ بھی نہیں پڑھا، یا رسول اللہ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھوں اور تلوار اٹھا کے آپ کے دشمنوں کے ساتھ میں لڑنا شروع کر دوں، یا رسول اللہ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ فرمایا تو جنگ کر میری طرف سے کفار کے ساتھ، تجھ سے خدا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا، جنت تیرے مقدر بنے گی۔ وہ شخص کلمہ رسول اللہ کا پڑھتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے، میدان میں جاتا ہے، کفار کے ساتھ جنگ کرتا ہے، وہیں پہ شہید ہو جاتا ہے۔ ابھی تک اس نے نہ کوئی نماز پڑھی ہے، نہ کوئی سجدہ دیا ہے، نہ کوئی خیرات کیا ہے، نہ حج پہ گیا ہے، صرف کلمہ پڑھا، رسول اللہ کا دیدار کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے نا تو میرے اس غلام کو دیکھ لے۔ تو صحابی کی یہ شان ہے۔ حضرت علقمہ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کی ماں ناراض ہوگی، ماں کو بلاؤ۔ رسول اللہ آ گئے، علقمہ کی ماں کے بستر کے، علقمہ کی چارپائی کے قریب پہنچ گئے، ادھر علقمہ کی ماں آ رہی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اماں جی یہ بتاؤ، یہ میرا غلام، میرا صحابی علقمہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ یا رسول اللہ یہ میرا پتر ہے، میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے صحابی علقمہ نے تجھے ناراض کیا ہے، تو اس سے ناراض تو نہیں ہے؟ عرض کرتی یا رسول اللہ میں بہت زیادہ ناراض ہوں اپنے بیٹے علقمہ سے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ماں یہ جو سکتہ، یہ جو پریشانی ہے تیرے بیٹے پر، علقمہ پر، یہ تیرے ناراضگی کی سبب ہے، یہ تیرے ناراض ہونے کی وجہ سے ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو معاف کر دے تاکہ یہ جو نزاع کا وقت ہے، یہ جو آخری لمحات ہیں، یہ پریشانی دور ہو جائے، علقمہ کی زبان پہ کلمہ آ جائے، یہ روح جو ہے یہ آسانی کے ساتھ نکل جائے۔ تو ماں کہنے لگی یا رسول اللہ اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، اس کی شادی ہوئی، بیوی کی باتوں کو مانتا تھا، میری باتوں کو رد کر دیتا تھا، اونچا بولتا تھا، یا رسول اللہ میری دل آزاری اس نے کی ہے، میرا دل نہیں کرتا کہ میں اسے معاف کر دوں، میرا دل بالکل نہیں کرتا کہ میں علقمہ کو معاف کر دوں بیٹے کو۔ امام الانبیاء نے فرمایا ماں اگر تو اسے معاف نہیں کرتی تو میں صحابہ کو حکم دینے لگا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا حکم؟ امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ جاؤ لکڑیاں اکٹھی کر کے لے کے آؤ، خشک لکڑیاں لے کے آ جاؤ۔ صحابہ چلے گئے، لکڑیاں اکٹھی کر کی امام الانبیاء کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خشک لکڑیوں کو آگ لگا دی، جب آگ لگائی آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ اس طرح کرو، علقمہ کو اٹھاؤ، اس آگ کے اوپر پھینک دو علقمہ کو۔ رب کعبہ کی قسم جب صحابہ بڑے علقمہ کو اٹھانے کے لیے آگ پر پھینکنے لگے تھے، وہ ماں جو رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی، تڑپ گئی اور پکار کے کہنے لگی یا رسول اللہ میں اپنی نگاہوں سے یہ منظر نہیں دیکھ سکتی کہ میرا بیٹا تم اٹھاؤ اور آگ میں پھینک دو۔ اس طرح بازو پھیلا دیے، آگ کی طرف سے کھڑی ہو گئی، یا رسول اللہ بیٹے کو آگ میں تڑپتا نہیں دیکھ سکتی، یا رسول اللہ اپنے بچے کو آگ میں مجلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، یہ منظر میری آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی۔ امام الانبیاء نے فرمایا ماں تو یہ آگ اپنے بیٹے کے لیے برداشت نہیں کر سکتی، 70 گنا اس سے بڑھ کر جہنم کی آگ ہے، اس آگ میں خدا تیری ناراضگی کی وجہ سے تیرے بیٹے کو ڈالے گا۔ عرض کرتی یا رسول اللہ جے میری وجہ تو اتنا عذاب ہونا ہے نا میرے پتر نو، جے میری وجہ تو اتنا سخت عذاب ملنا ہے، گواہ ہو جو میں تے اپنے پتر نو معاف کر دیتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ جے میری وجہ تو، اگر میری وجہ سے یہ عذاب ہونا ہے میرے بیٹے کو، یا رسول اللہ آپ
گواہ ہو جائے میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا علقمہ کو۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا جب علقمہ کی ماں نے بخشش کا اعلان کیا، حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ روح ساتھ پرواز ہو گئی، کس وجہ سے کہ ماں نے جب معاف کر دیا تو خدا نے بھی معاف کر دیا علقمہ کو۔ تو وہاں پر مجھے حضرت سید بھائی جان آقا کے وہ اشعار یاد آ گئے۔ قندھار کے رہنے والے سید ہیں، وہ رسول اللہ کو پکارتے ہیں کہ جب علقمہ نے امام الانبیاء کو دیکھا ہوگا تو علقمہ نے کیا کہا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ شعر میں نے پشتوں میں پڑھنے، سمجھ آوے نہ آوے نبی کی نعت سمجھ کر سبحان اللہ ضرور کہہ دینا۔ حضرت سید بھائی جان آقا، میں سادات سے بڑا پیار کرتا ہوں، سید ہو آل رسول ہو، عمل اس کے اپنے مقام پر، لیکن خون رسول کی وجہ سے میں سادات کا بڑا حیا اور احترام کرتا ہوں۔ وہ سید بھائی جان آقا کیا کہتے ہیں کہ علقمہ نے امام الانبیاء کو کیسے پکارا ہوگا، امام الانبیاء کے چہرے انور پر جب نگاہ پڑی ہوگی تو علقمہ نے کیا کہا۔